حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 واقعات۔ حضرت خالد بن ولید نے دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے اسلامی لشکروں کے لیے کافی مشکلات کھڑی کیں۔ اب شروع سے ایک جرنیل تھے، جنگی حکمت عملیوں میں اتنی مہارت رکھتے کہ سامنے والی فوج کو مشکلات میں مبتلا کر ڈالتے۔ ہر وقت جنگی حالت میں رہنے والے اور شہادت کے شدید خواہش کو دل میں بسا کر رکھنے والے حضرت خالد بن ولید کون تھے؟ اسلام کی دشمنی چھوڑ کر مسلمان کیسے ہوئے اور آپ کی تلواروں کا وزن کتنا تھا؟ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کی اسی حکمت عملی نے مسلمانوں کو جنگ احد میں بھی شدید نقصان پہنچایا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داندن مبارک بھی شہید ہوئے اور مسلمانوں کی واپسی احد پہاڑی کی طرف ہوئی۔ اس افراتفری میں حضرت حمزہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خالد بن ولید کے لشکر کے درمیان کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے احد پہاڑی پر چڑھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی کافی مدد کی۔ حضرت حمزہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کا مقابلہ کرتے کرتے جام شہادت نوش فرما گئی۔ حضرت خالد بن ولید ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہ ہوئے مگر پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت پسند فرماتے۔ جب بھی اس دلیر جرنیل کی اب کے سامنے تعریف ہوئی تو اب فرماتے، جس شخص میں یہ خصوصیات ہوئیں وہ اسلام میں داخل ہوگا۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے حضرت عمر فاروق صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا، اسی طرح خالد بن ولید کے لیے بھی دعا فرمائی۔ حضرت خالد بن ولید کا اسلام داخل ہونے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں جب بھی مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں واپس آتا تو میرا دل میرا ساتھ نہ دیتا۔ میرا دل بار بار یہ کہہ اٹھتا، تم جتنی جنگیں جیتو، ڈھیروں فتوحات حاصل کرو، لیکن آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور غالب آ کر رہیں گے۔ میں جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سمجھ جاتے۔ میرا دل اسی وقت اس بات کو تسلیم کر گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کوئی غیبی طاقت کر رہی ہے۔ اس چیز نے خالد بن ولید کا دل اسلام کی جانب موڑا۔ عمر القضا کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مکہ سے باہر روپوش ہو گیا۔ آپ کے عمرہ ادا کرنے کے بعد جب اپنے خالد بن ولید کا دریافت کیا تو بعد میں مجھے نہ ڈھونڈ پائے۔ میرا بھائی ولید بن ولید جو ہلکے اسلام میں داخل ہو چکے تھے، انہوں نے مجھے ایک خط لکھا، اے خالد بن ولید، تیری عقل جو اتنی شہرت حاصل کر گئی، میں اس بات پر حیران ہوں کہ اسلام جیسے پاکیزہ مذہب کو سمجھنے سے کیوں قاصر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا حال دریافت کیا کہ خالد کہاں ہے، اور ابن فرمایا تعجب ہے اس جیسا عاقل اسلام جیسے مذہب سے بے خبر و ناداں ہو جائے، اور فرمایا کہ اگر خالد اسلام میں داخل ہو اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر دین حق کی مدد میں ساتھ دے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہوتا اور ہم اسے دوسروں پر مقدم رکھتے۔ ولید بن ولید نے مزید لکھا، میرے بھائی اب بھی دیر نہیں ہوئی، جو مقامات اب سے فوت ہوئے اسلام میں داخل ہے کر ان کی تلافی کر لے۔ خالد بن ولید نے جب بھائی کا خط پایا تو اس میں اپنے بارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھا۔ دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تڑپ پیدا ہوئی۔ صبح میں نے جب اپنی اونٹی کو تیار کیا تو عثمان بن طلحہ کو بھی اطلاع بھیجی، چونکہ وہ آپ کے دوست تھے، انہوں نے بھی اسلام قبول کرنے کی حامی بھر لی، مگر کہا کہ ہم مکہ سے الگ الگ باہر نکلیں گے اور مقام آگ جج پر ہم اکٹھے ہوں گے۔ میدان عیدے پر ان دونوں کا سامنا عمرو بن عاص سے ہوا، وہ بھی اسلام قبول کرنے کی غرض سے مدینہ پاک کی جانب سفر کر رہے تھے۔ اس طرح یہ قافلہ مشرف با اسلام ہونے جس میں 2 جرنیل اور 1 سپہ سالار تھے مدینہ کی جانب نکل پڑے۔ مدینہ پاک کی حدود میں داخل ہونے پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تینوں کی اطلاع دی گئی تو اب بے حد خوش ہوئے اور فرمانے لگے، آج مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو پھینک دیا۔ ولید بن ولید جو کہ خالد بن ولید کے بھائی تھے جلدی سے گئے اس قافلے کی جانب اور جا کر خالد بن ولید کو کہا، جلدی چلو، رسول اللہ کو تمیری آنے کی خبر موصول ہو چکی ہے اور آپ بہت زیادہ مسرور ہیں۔ خالد بن ولید دل بے قرار کو قرار دینے کے لیے لپکے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو کر السلام علیکم نبی رحمت کا خندہ پیشانی سے سلام سننے کے بعد حضرت خالد بن ولید کہہ اٹھے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کی حضور سے بیعت کرنے کے بعد اپنے عہد نبوت، عہد صدیقی اور عہد فاروقی میں مختلف مارکوں کے اندر لشکر اسلام کی قیادت کی۔ جنگ موتہ میں اب صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی مہارات سامنے آئیں۔
حضرت زید بن حارثہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن رواحہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جعفر طیار صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم سپہ سالار جام شہادت نوش کر گئے تو اسلامی لشکر کی قیادت حضرت خالد بن ولید نے سنبھالی، اور اسی جنگ میں حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹیں۔ بالآخر ایک حضرت خالد کے ہاتھ میں بچ جانے والی ایک واحد یمنی تلوار ہی بچی۔ حضرت خالد کی دونوں تلواریں 70 کلو وزنی تھیں، جنہیں اپرز دونوں سے استعمال کرتے تھے۔ قبول اسلام کے بعد حضرت خالد بن ولید صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص نگاہ کرم فرمائی گئی۔ سیف اللہ کا خطاب بھی آپ ہی کو عطا گیا، جس کے حضرت خالد بن ولید ہمیشہ اپنی تلوار کو صرف دین حق کی سر بلندی کے لیے ہی ننگا رکھا۔ خالد بن ولید صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اسلام دشمن کے خلاف ہی جہاد بلند کرتے رہے، بلکہ انہوں اس چڑیل کو بھی 2 ٹکڑے کیا جس نے اس بت میں گھس کر لوگوں کو گمراہ کر رکھا تھا۔ دوستوں، یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا گیا، اب ان بتوں کو خانہ کعبہ کی حدود سے باہر پھینکا گیا تو دور ہی گاؤں دیہاتوں میں ان بتوں کو ماننے والوں نے دوبارہ وہی کام یعنی ان کی پوجا پرستش شروع کر دی، پھر میں چڑھاوے منتیں وغیرہ شروع کر دیں۔ اس بت کو ماننے والوں میں دن بدن تعداد بڑھتی ہی چلی گئی۔ ان بت پرستوں میں لات منت اور اس کو خاص مقام دیا جاتا، لیکن لات منت کی نسبت ان میں بت پرستوں کی نظر میں جسے زیادہ مقام دیا جاتا وہ اس بت تھا جو بولتا اور لوگوں کے جواب دیتا۔ اس بت کے بولنے کی اصل وجہ وہ چڑیل تھی، وہ بت میں گھس کر لوگوں کو گمراہ کرتی۔ 25 رمضان مبارک کو رسول کریم نے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے حضرت خالد بن ولید صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے، اور اس جو مندر کے قریب درخت تھا اسے کاٹ کر لے آؤ۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کو کاٹ کر لائے۔ جب رسول نے دریافت فرمایا درخت کاٹتے وقت کوئی واقعہ رونما ہوا تو اب صلی اللہ علیہ وسلم، رسول میں نے تو کچھ نہیں دیکھا، ابن فرمایا دوسرا درخت کاٹ کر لے آ۔ خالد بن ولید صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا درخت کاٹ کر لے گئے، لیکن کچھ نہ ہوا۔ جب تیسرے درخت کو کاٹنے کا حکم ہوا اب صلی اللہ علیہ وسلم جب تیسری مرتبہ گئے تو چڑیل ننگی بوڑیا کی صورت میں آپ کے سامنے آ گئی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر تلوار کا وار کیا، وہ چڑیل وہیں پر ڈھیر ہو گئی۔ واپس جا کر حضور کو سارا واقعہ سنایا، اب فرمانے لگے یہ اس تھی جو اللہ کے حکم سے ختم ہوئی۔ پیارے دوستوں، حضرت خالد بن ولید نے سینکڑوں جنگیں لڑیں اور کسی ایک جنگ میں بھی انہیں شکست نہ ہوئی۔ اس کامیابی کا راز حضور سرور کائنات کے 2 مووی مبارک بتائے جاتے ہیں جو مسلمانوں پر جنگ یرموک کے موقع پر ظاہر ہوئے۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جنگ یرموک کے موقع پر حضرت خالد بن ولید کی جنگ کرتے کرتے ٹوپی کہیں گر گئی۔ جنگ کے اختتام پر اس ٹوپی کو تلاش کرنے کے لیے چند سپاہیوں کو بھیجے، ٹوپی سپاہیوں کو نہ ملی۔ جب وہ واپس ناکام حضرت خالد بن ولید کے پاس پہنچے تو اب صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہوئے اور پورے لشکر کو لے کر میدان میں ٹوپی کو ڈھونڈنے پہنچ گئے۔ آخر کافی ڈھونڈنے کے بعد جب وہ ٹوپی ملی تو لوگ وہ ٹوپی لے کر اب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے کر عرض کرنے لگے یہ ٹوپی تو پھٹی پرانی ہے، اور اب صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹوپی کے لیے اتنے پریشان ہو گئے، جس پر خالد بن ولید صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے بے شک یہ ٹوپی پھٹی پرانی ہے، مگر اس میں لگے 2 مووی مبارک کی برکت سے اللہ پاک نے مجھے ہر جنگ میں فاتح بنایا۔ یہ مووی مبارک حضور نے عمرہ کے موقع پر سر مبارک سے اتارتے ہوئے مجھے عطا فرمائے۔ حضرت خالد بن ولید کی وفات 642 عین میں بستر پر ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو آپ کے ترکے میں خنجر، تلواریں اور نیزے ہی تھے۔